ذمہ داری اور کام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ اس داری طرح کی سمجھانے علمی کے لیے معلوماتی بتانے کے بیانات لیے سننے کے لیے اللہ ہمارے تعالیٰ چینل نے کو لائک کریں، انبیاء علیہم سبسکرائب کریں الصلاۃ والسلام اور کو بیل دنیا میں آئیکن کو بھیجا۔ دبا دیں تاکہ ہر آنے انبیاء والی علیہ ویڈیو کا الصلاۃ نوٹیفیکیشن والسلام آپ کو ملتا لوگوں رہے۔ کو یہ سمجھاتے تھے، بتاتے تھے کہ اے انسانوں، جس اللہ نے، جس پروردگار نے تم کو پیدا کیا وہ بہت بڑی طاقت والا، اور ساری چیزیں اس کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ موت اور حیات ہے، بیماری ہے، صحت ہے، نفع اور نقصان ہے، وہ ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا سے ہو رہا ہے۔ جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، میں چھوڑ دیا بس اب وہ اپنی مرضی سے چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کیا اور اللہ اس کے خالق اور مالک ہیں، ایسے ان ساری چیزوں پر جو تصرف ہے وہ اللہ کی ذات پاک کا ہے۔ تصرف سے کیا مطلب ہے کہ اس کا جو استعمال ہے، اب یہ چیز کس کو نفع دے گی، کس کو نقصان دے گی، یہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، انسانوں کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے، کسی نبی کی دعوت میں ہمیں ایک جملہ بھی یہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ یہ انسانوں، جو بنی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے کسی بھی چیز سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، یہ کسی نے نہیں بتایا۔ بلکہ وہ یہ بتاتے تھے کہ اللہ کی ذات پاک سے فائدہ اٹھانا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد بعثت تھا وہ یہ تھا کہ انسانوں کو یہ سمجھانا، انسانوں کو یہ بتانا، زندگی عارضی ہے اور ہم سب کو لوٹ کر پھر اللہ کے پاس جانا ہے۔ سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، گویا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سارے نبیوں کی دعوت تھی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، تو وہ دعوت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، لیکن اضافی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک ہے، اور آپ کے بعد نبی کسی نے آنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک محنت اور کام اور ذمہ داری جو نبیوں کو دی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ ذمہ داری پوری امت کو عطا فرمائی۔ حالانکہ ہم اپنا حال جانتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں استعداد بھی پیدا کرتے ہیں۔ بھئی تھوڑا سا سب بھائیوں سے گزارش تھی، اپنے فونوں کو دیکھ لو بھائی، بند کر لو، وہ جو بیچ میں جو چیز ہوتی ہے نا اس سے طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ میرا موضوع بدل جائے گا جو میں نے بات عرض کرنی ہے، ورنہ میں آپ کو اس پر ایک واقعہ سناتا۔ یہ بڑی خطرناک علامت ہے، مسجد کے اندر مختلف انداز میں ان جو ہے اس کو بجنا، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے کتابوں میں نشانی ہے۔ یہ اتنی خطرناک علامت ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بیماری عام ہو جائے، کوئی گناہ عام ہو جائے، تو پھر اس کی
جو اس کی برائی ہے وہ اتنی باقی نہیں رہی، حس ختم ہو جاتی، آدمی کو احساس ختم ہو جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ موبائل کی نئی نئی مصیبت آئی تھی تو اس وقت ذرا سی گھنٹی بجتی تھی تو پوری مسجد جو تھی وہ متوجہ ہو کے اس کو گھور کے دیکھتے تھے، بعض لوگ ناراض بھی ہوتے تھے۔ اب تو پوری نماز میں گانے بجتے رہتے ہیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں اس کی طرف، اتنی بے حسی ہو گئی۔ اللہ کے گھر کے اندر ایسی چیز کا ہونا، بہرحال یہ ہمارا ابھی موضوع نہیں ہے، تھوڑا مہربانی فرما لیں بھائی، دیکھ لیں اس کو، جب اللہ کے گھر میں آئے نا تو اس کو بند کر لیں اور اس کو وہ کر لیں، توجہ فرما لیں۔ میں اپنی بات کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں، آپ تھوڑی توجہ فرمائیں۔ ہمارا وقت جو ہے نا اس وقت وہ طے وقت ہے کہ بھئی اتنی دیر ہم نے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بات کرنی ہے، اور ہمارا یہاں جمع ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑے مقصد اور کام کے لیے۔ آپ بڑی دور دور سے آئے، بڑی قربانی سے آئے، ہر آدمی اپنی ذاتی ضروریات ہے اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے، کسی کام کے لیے آئے، کسی مقصد کے لیے آئے، تو اس مقصد کی طرف متوجہ کرنا۔ اور ہم اور آپ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم الگ الگ تو ہیں نہیں۔ جو بات ہم لوگوں کو کہیں گے نا، کتابوں میں آتا ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں کہنے والے سے سوال ہوگا، کس نیت سے کہا تھا۔ یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے بیٹھے باتیں بنا لی، ایسا نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہت سے سننے والے ایسے ہیں جو کہنے والے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ سننے والے عمل کرتے ہیں، کہنے والا عمل نہیں کرتا۔ اللہ مجھے بھی پہلے عمل کی توفیق اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ایک یہ ذمہ داری ہے، ایک یہ کام ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا میں جو بسنے والے انسان ہیں، اللہ کی قسم اگر کسی کو پوری دنیا دے دی جائے، ساری کائنات پر مالک بنا دیا جائے، اور جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، سب پہ اس کی بادشاہت ہو جائے، لیکن وہ ختم ہو جائے گی۔ زندگی ہے کتنے دن کی، اور اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ابد الآباد کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے اس زندگی پر رکھا ہے۔ اس لیے وہ عام باتیں نہیں ہے کہ ایک آدمی نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کر سبحان اللہ، مشہور واقعہ ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب یہ کہنا اور یہ سننا اور وہ نیچے وہ یہ تم نے کیا کہا، میں نے سبحان اللہ کہا۔ یہ جو بادشاہت اللہ نے مجھے دی ہے نا، وہ تو نبی تھے، ان کے باپ بھی نبی تھے، وہ نبیوں کی اولادیں تھیں۔ یہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو تو نے کہا اس کا اجر و ثواب کبھی نہیں ختم ہوگا۔ یہ ایسی اللہ نے اعمال ہمیں دیے، ایسی اللہ نے ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، ایک کام دیا ہے۔ اس ذمہ داری اور کام کی وجہ سے ہمارا جمع ہونا ہے، اور یہ احساس ذمہ داری ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے چاہے وہ خروج کے تقاضے ہیں، 1.5 سال کا لگانا جو پہلے جماعتیں چلتی تھیں، سال کا لگانا، 7 مہینے کا لگانا، چاہے وہ ملک کے اندر چلے کا لگانا، چاہے وہ محلوں میں گشتوں کا کرنا، وہ سارے یہ جو اعمال ہیں وہ اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ امت کے اندر دین کے مٹنے کا غم ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ غم ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ جو بنوری ٹاؤن ہے نا مدرسہ، بنوریا نہیں بلکہ بنوری ٹاؤن، جمشید روڈ پہ، ہماری زندگی کا بڑا حصہ وہیں گزر گیا محلے داری کی وجہ سے۔ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو محتمم تھے مدرسے کے، وہ مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ مولانا بنوری صاحب کے داماد بھی تھے، بڑے داماد تھے، بہت کم بولتے تھے، بڑے علماء میں تھے۔
ایک دن فرمانے لگے طلباء کو، جو انہوں نے کہا میں ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا یہ بات۔ انہوں نے ان علماء کو، طلباء کو جو وہاں پڑھ رہے تھے، ان سے کہا کہ یہ جو مسجد ہے اس کے باہر دکانیں ہیں اور محلہ ہے باہر۔ کہنے لگے ان دکانوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس محلے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، اگر یہ لوگ مسجد میں نماز پہ نہیں آتے اور اگر یہ لوگ دین پہ نہیں چلتے تو ان کے دین پہ نہ چلنے کا غم اگر تمہارے اندر پیدا نہیں ہوا، تمہارا اس مدرسے میں آنے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوا۔ احساس ذمہ داری آدمی میں پیدا ہو، چھوٹی سی چیز کا نقصان ہو، آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا، دنیا کی چھوٹی سی چیز۔ یہ جملے ہمارے ہاں بہت عام ہیں، کم قسمتی سے۔ آدمی چھوٹی سی بات پہ کہتا ہے تیری جان لے لوں گا، اور بعض تو ناواقف کہہ دیتے اپنی جان دے دوں گا، اس مکان کے لیے، اس زمین کے لیے، بلکہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے۔ ہمارے ہاں سولجر بازار کا علاقہ ہے، میں آپ کو اپنے سامنے کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک نوجوان وہاں پہ آتا تھا مسجد میں، بیچارہ بیٹھ جاتا تھا تعلیم میں، کبھی گش میں۔ اس کی عمر اس وقت ہوگی 17-18 سال۔ اس نے وہاں پر ایک دکان کھولی، چھوٹی سی دکان، اور کرائے کی دکان تھی۔ اور اس میں وہ کیا کام کرتا تھا، وہ موبائل میں ایزی لوڈ کرتے ہیں نا، وہ کرتا تھا۔ لوگ آتے تھے 50 روپے کا لوڈ ڈال دو، 100 روپے کا لوڈ ڈال دو۔ اس نے چھوٹی سی شوکیس آگے ہوتی ہے نا، کاؤنٹر بنایا تھا، اس میں آگے شیشہ لگا ہوا تھا، لکڑی کا کاؤنٹر تھا۔ اس نوجوان کے پاس سامنے ایک مکان تھا، بنگلہ، اس میں ایک ڈرائیور تھا، گاڑی چلاتا تھا ان لوگوں کی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا اس لڑکے کو کہ 50 روپے کا لو۔ یہ میں آپ کو سامنے سے مراد یہ، اس واقعے کے وقت تو میں موجود نہیں تھا، لیکن مجھے اس سارے واقعے کا، میں وہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا مسجد میں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا نوجوان۔ 50 روپے کا لوٹ ڈال دو۔ اس نے ڈال دیا، وہ آدمی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور وہ آ کے کہنے لگا بھائی 50 روپے تو آئے نہیں میرے پاس۔ ایسا ہو جاتا ہے کبھی، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں نے تو ڈالا ہے۔ کہنے لگے دیکھو میرے پاس تو نہیں آیا۔ اس میں دونوں کی تکرار ہو گئی۔ تو وہ جو ڈرائیور تھا اس کو غصہ آیا، اس نے وہ جو شیشہ تھا نا شوکیس بنی ہوئی، اس شیشے پہ لات ماری تو شیشہ ٹوٹ گیا۔ تو وہ جو نوجوان لڑکا تھا جس کی دکان تھی، اس نے شیشے کا ٹکڑا اٹھا کے یوں مارا نا، اس کی یہاں سے نس کٹی، وہیں انتقال ہو گیا۔ 50 روپے کے اوپر وہ جان دینے پہ تیار، یہ جان لینے پہ تیار۔ تو آدمی ایسی چیزوں پر جان دینے اور لینے پہ تیار ہے جو عمومی طور پر امت کے حالات ہیں۔ عمومی طور پر اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے چینی اور غم اور فکر کو اللہ نے مختلف انداز سے اس کو بیان کیا۔ بس اس بات کو عرض کرنے کے لیے میں تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ سے عرض کرتا ہوں، بات کو آسان کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ یہی سولجر بازار میں آپ نے نام سنا ہوگا، پاکولہ مسجد، غفوریہ مسجد کہتے ہیں، کوئی پاکولہ مسجد کہتے ہیں، بہت پرانی بات ہے۔ اس وقت میری عمر ہوگی 20-21 سال کی۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہوتے تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لائے وہاں پہ، جمعے میں ان کا بیان تھا۔ ہم اس وقت مدرسے میں پڑھتے تھے، شام کو بڑا شوق ہوتا ہے بزرگوں کی باتیں سننے کا، بیان سننے کا۔ ہم بھی چلے گئے وہاں پہ۔ مجھے آج تک ان کی ایک بات یاد ہے جو اس وقت کے موقع کے حساب سے ہے۔
وہ فرمانے لگے اللہ نے انسان کا جو وجود ہے وہ دو چیزوں سے بنایا، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ ان دو چیزوں سے مل کر انسان بنتا ہے، خالی جسم بھی نہیں ہوتا، خالی روح بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ فرمانے لگے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسنون طریقہ کیا ہے اس کا، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر بتائی، اور یہی دین ہے۔ یہ ساری جو تبلیغ اور دعوت کی محنت ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، چاہے وہ سال کا خروج ہے، چاہے وہ مقامی گشت ہے، کہتے اس سے کیا چاہتے ہیں؟ کہتے اس سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی عملاً جتنی انسان کے اندر آ رہی ہے، گویا اس کے محنت کا مقصد حاصل ہو رہا ہے، ورنہ خروج برائے خروج نہیں ہے۔ سال لگ گیا، 10 سال لگ گئے، بڑی بات ہے، لیکن جو مقصود ہے وہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ثواب تو ملے گا۔ ایک آدمی اپنے کاروبار کے لیے امریکہ گیا، افریقہ گیا، چلو پشاور گیا، کہیں گیا، وہ سفر میں گیا۔ جب وہ آدمی وہاں گیا، 2 دن 4 دن، ہفتہ 10 دن، اتنا خرچ، اتنی مشقت، سفر میں تو مشقت ہے۔ جب وہ آدمی واپس آیا، اس کا کام ہوا نہیں جس کام سے وہ گیا تھا۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، اس کی شکل دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کام ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس کی شکل بتا دیتی ہے کام نہیں ہوا۔ اب اس سے پوچھو کیا ہوا، تو جس کا کام نہیں ہوا امریکہ سے واپس آیا، کام ہوا نہیں، کیا وہ یہ کہے گا الحمدللہ ثواب مل گیا؟ وہ یہ کہے گا؟ ثواب کا ملنا خروج میں بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ بے چینی اور وہ غم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ امت کس طرف جا رہی ہے اور لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور میں ان کو پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف ڈال رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے۔ تو قاری طیب صاحب فرمانے لگے کہ جو اس کا مسنون طریقہ ہے، جب بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں اس کے دائیں کان میں ہم اذان دیتے ہیں، بائیں کان میں ہم اقامت کرتے ہیں، ایسا ہی طریقہ ہے نا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس بچے کو کوئی میٹھی چیز کھلاتے ہیں جس کو ہم تہنیک کہتے ہیں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ شہد چٹانا چاہیے، کھجور تھوڑی سی کھلانی بچے کو۔ اب جو بچے کے کان میں ہم اذان دے رہے ہیں وہ بچے کو سمجھ میں آتی ہے؟ جیسے بہرے کو سنا رہے ہیں، بچے کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں آ رہی۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچے کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے، اور جو اس کے ارد گرد والے لوگ ہیں، خاندان والے، ان کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اذان اور اقامت جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کے روح کی غذا ہے۔ دنیا میں آتے ہی، پیدا ہوتے ہی اللہ اس بچے کو بھی سمجھا رہے ہیں اور پیچھے والوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، بڑوں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں روح کی غذا ہے۔ اور میٹھا کھلانا اور میٹھا کھانا یہ جسم کی غذا ہے۔ تو اللہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ اصل روح ہے، اس لیے روح کی غذا کو پہلے دو، جسم بعد میں ہے، جسم کی غذا کو بعد میں دو۔ ایک ہے گھوڑا اور ایک ہے گھوڑے پر سوار۔ جو گھوڑا ہے وہ تو جسم ہے،
اور اس کی جو روح ہے وہ سوار ہے. اب اگر سوار کمزور ہے اور گھوڑا مضبوط ہے تو گھوڑا سوار کے قابو میں ہوگا؟ بے قابو ہوگا وہ. اور بے قابو گھوڑا اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا. اس طریقے سے اگر جسم کو تو غذا دی گئی، کھانے پینے ساری چیزیں، تو جسم تو مضبوط ہو گیا. اور اگر روح کو وہ غذا نہیں ملی پھر جسم بے قابو ہوگا. وہ جسم انسان کے قابو میں نہیں ہوگا. اور وہ کیا کرے گا؟ وہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے گا. وہ انسان کو خواہشات کی طرف لے کے جائے گا. وہ انسان کو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں پر لے کے جائے گا اور اس کو اس میں مزہ آنے لگے گا. تو کیا گناہوں میں اللہ نے مزہ رکھا ہے؟ کہتے نہیں. پھر کیوں مزہ آتا ہے؟ کہتے یہ بیمار کا مزہ ہے. بیمار آدمی ہے نا، اس کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، تو کیا وہ میٹھی کافی میٹھی چائے کڑوی ہوتی ہے؟ کہتے نہیں، اس کی زبان کا ذائقہ غلط ہے، خراب ہو گیا، تو وہ ذائقہ بگڑ گیا. اب گناہوں میں لذت آ رہی ہے، نیکی کی طرف طبیعت نہیں چل رہی آدمی کے. نیکی کی طرف آدمی کی طبیعت نہیں چل رہی. اور جب روح کے اوپر محنت ہوتی ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سخت گرمی کے اندر، سخت گرمی میں، روزے کی حالت میں جو پیاس کے اندر مزہ ہے وہ اللہ نے کسی ٹھنڈے مشروب کے اندر مزہ نہیں رکھا. اللہ کی قسم نہیں رکھا. سخت گرمی کا دن ہو اور روزہ ہو، رمضان ہو یا روزہ ہو آدمی کا، اب جو افطار کا وقت ہوتا ہے گلے سے آواز بھی نہیں نکلتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے. اور جسم بھی تھک جاتا ہے، ایک عجیب سی تھکاوٹ ہوتی ہے طبیعت، اور آدمی بالکل نڈھال ہوتا ہے. اب اس وقت جو افطار کا وقت آتا ہے، اس افطار کے وقت میں ایک وہ آدمی جس نے اللہ کم قسمتی سے روزہ ہی نہ رکھا ہو، ایمانداری سے بتائیے اس وقت جو مزہ آتا ہے روزے دار کو، وہ بے روزے دار کو کیا مزہ آئے گا؟ وہ تو اس کی کسی گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتا. جو اللہ نے فرما برداری کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزہ رکھا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. ایک ہے محبت کا دعویٰ ہونا، دعوے تو بہت ساری چیزوں کا کرتے ہیں. اگر آدمی اپنے دعوے میں سچا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم واقعی اپنے اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں دی گئی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہمیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دی گئی. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے اتباع کیا میرے پیارے نبی کا تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم نے اتباع کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. ایک آدمی اللہ سے محبت کرے اور ایک اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرے تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. آدمی گناہ کرتا نہیں ہے، یعنی عام طور پر نیک آدمی نہیں کرتا، ہو جاتا ہے. تو جو گناہ ہو گئے وہ بھی معاف ہو جاتے. جو آدمی غلطی سے گناہ کر بیٹھتا اللہ ان کو بھی معاف کر دیتے.
اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم سارے کے سارے گناہگار ہو، خطا کار ہو۔ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں گناہگار نہیں ہوں؟ ہمارے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے جو امیر تھے پہلے ایک زمانے میں، پرانی بات ہے، مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، کہنے لگے حضرت بہت پریشانی آ گئی، پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا تھا۔ تو بھائی امین صاحب مسکرانے لگے، کہنے لگے اپنے آپ کو بہت پرہیزگار سمجھتے ہو، پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، یہ کہو کون سا گناہ نہیں ہوا، کون سا گناہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گناہ کر کر کے تھک جاؤ گے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکیں گے۔ ایک روایت ہے، میں آپ کو وہ عرض کرتا ہوں، تھوڑا غور سے سنیے گا ورنہ غلط فہمی ہو جائے گی۔ اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ گناہ نہ کریں، اگر یہ لوگ گناہ نہ کریں اور توبہ نہ کریں، گناہ نہیں کریں گے تو توبہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو گناہ کرے اور توبہ کرے۔ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے۔ اب اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب آدمی گناہ کرے، بالکل یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھو میں اس کو وضاحت کرتا ہوں۔ ایک جگہ کتابوں میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز میں پہلی صف کا کیا ثواب ہے، فرض نماز میں جب ہم کھڑے ہوں تو پہلی صف کا کیا ثواب ہے۔ ایک شیخ تھے، امام وقت تھے، وہ فرمانے لگے مجھ پہ 30 سال ایسے گزرے، میں نے 30 سال نماز میں کسی نمازی کی پیٹھ کو نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ پہلی صف میں کسی نمازی کی پیٹھ کو نہیں دیکھا میں نے، 30 سال میرے پہ گزر گئے۔ ہم لوگ کیا سمجھیں ان کو؟ دنیا کی دوڑ دھوپ ہے، چھوٹے چھوٹے دنیا کے نفع کے لیے، چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں کے لیے آدمی اتنے بڑے بڑے آخرت کے نقصان کو کر جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو لوگ اس کو لڑائی کے ذریعے حاصل کریں۔ سنا ہے نا یہ بات؟ کیا یہ مطلب ہے کہ لڑائی کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے لڑائی؟ نہیں، وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا کتنا ثواب ہے، ایسے ہی گناہ کرنے کا نہیں کہا جا رہا، لیکن اس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کو وہ گناہگار کتنا پسند ہے، اور جو گناہگار آدمی ہوتا ہے نا، شیطان کا ایک حربہ یہ ہے تیری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ شیطان سمجھاتا ہے اس کو، یار اپنے تو اب بوڑھے ہو گئے، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ ہم چھوٹے تھے نا، شعر شاعری میں پڑھتے تھے، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے بالکل غلط شعر ہے، آخری وقت کی مسلمانی تو اصل ہے، جس کا خاتمہ اچھا ہو گیا اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، اس نے خاتمے کا ہونا۔ اللہ کی سنت اور عادت یہ ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے کھڑے کیے جاؤ گے۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، زندگی اچھی نہیں تھی، اللہ نے خاتمہ اچھا کر دیا، توبہ کی توفیق مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے اندر جس سے اللہ کو مخلوق سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ نے اس انسان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، بخشش کے بہانے، اسی پہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ جیب میں ہاتھ ڈالا، سیدھے جیب میں چابی نکالنی ہے، چابی تھی نہیں تو میں کیا کروں گا، میں یہاں ڈالوں گا چابی دیکھنے کے۔ کیا یہ مجھے جو مشقت ہوئی نا، اس میں بھی اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔
ایسا اللہ کہاں ملے گا؟ ایسا اللہ کہاں ملے گا؟ میں نے خود مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ سنا، اور مولانا جو تھے نا وہ ہمارے لیے تو بہت بڑی سند تھی. سند سمجھتے ہیں نا، آدمی کہتا ہے بھائی کہاں سے کہی یہ بات، مستند بات ہونی چاہیے، پکی بات ہونی چاہیے. تو مولانا کا فرمانا ہی سند تھا ہمارے لیے. مفتی کفایت اللہ صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے. مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے خلیفہ بھی تھے، خلافت بھی تھی، اور مفتی کفایت اللہ صاحب کے شاگرد بھی تھے مولانا. اتنے بڑے آدمی تھے وہ. پتہ ہے عرب کیا کہتے تھے؟ عرب، ہمارا سفر ہوا 6 مہینے کا سفر تھا. مکے کے مدینے کے عرب بھی ساتھ تھے اور ہم لوگ بھی ساتھ تھے. ہمیں عرب کہنے لگے شیخ سعید کو ہندیوں نے نہیں پہچانا، عربوں نے پہچانا. ہم کیسے پہچانتے آدمی کو؟ ہم اس کی تقریر سنتے ہیں، ہم تو اس کا بیان سنتے ہیں، ہم اس سے ناپتے ہیں. مولانا کا بیان میرے خیال سے 6 مہینے میں تقریباً روزانہ مغرب کے بعد کا بیان حضرت مولانا کا ہوتا تھا. شاید ہی کبھی، مجھے یاد نہیں، شاید ہی کبھی ایک ہی بیان کرتے تھے بس، وہی بات. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ آیت سے شروع کرتے تھے. لیکن جو مولانا کی زندگی تھی، اگر یہ دیکھنا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت میں کیا کیا، حضرت مولانا کو دیکھ لو. اتنے متبع سنت آدمی تھے وہ، اتنی زیادہ سنت کا اہتمام تھا. پتہ نہیں کیا بات کہہ رہا تھا حضرت مولانا کے حوالے سے، ذہن میں آئے گی تو عرض کر دوں گا، کہیں اور میری بات نکل گئی. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہاں میں مولانا سے ایک واقعہ سنا، وہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا. اور وہ واقعہ کیا تھا؟ مولانا فرمانے لگے ایک بہت ہی گناہ گار آدمی تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہر وقت شراب کے نشے میں. مسلمان تھا، گناہ گار تھا. ایک دن اس کے پاس کہیں سے کچھ پیسے آ گئے. وہ اپنا نشہ کرنے کے ارادے سے نکلا کہ میں نشہ کروں، پیسے آ گئے. تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک گندگی کا ڈھیر ہے، اور اس کے اوپر دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا یا کپڑے کا ٹکڑا، اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ کا نام. وہ تھا وہ گندگی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ. یہ آدمی تو بہت گنہگار تھا، لیکن اس کی ایمانی غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا. اللہ کا نام اس کچرے کے اندر. اس لیے کہتے ہیں کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا. یہ میں نے خود مولانا سے سنی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعضوں کو اشکال ہوتا ہے، میں ہمیشہ اس کی وضاحت کرتا ہوں. تو مجھ سے ایک مولوی صاحب تھے، میرے عزیز بھی تھے، نوجوان، بہت قابل آدمی، ہمیشہ اول نمبر سے پاس ہوتے تھے ہمیشہ. وہ میرے ساتھ چلے میں تھے. مجھے کہنے لگا وہ نوجوان، کہتے ماموں یہ آپ نے کہاں سے کہی بات؟ میں نے کہا بیٹا میرے پاس تو سند ہے اس کی، تمہارے لیے نہیں ہے، تو تم ڈھونڈ کے بتاؤ کتاب میں کہاں ہے. تو وہ چلے سے واپس آئے تو وہ کتاب لے کر آ گیا. وہ بالکل صحیح سنائی تھی. یہ ایک عرب مصنف ہے، اس نے اپنی کتاب میں حوالے سے لکھا ہوا اس میں، اور ان صاحب کا نام بھی لکھا جن کا واقعہ ہے، میں وہ نام بھول گیا ابھی. ہاں کیا نام ہے؟ اچھا. تو خیر انہوں نے اس کو صاف کیا، اس آدمی نے، اور ایک چھوٹی سی ڈبیا خریدی، خوشبو لگائی اس میں، کوئی تعظیم کی جگہ پر اس کو رکھ دیا. اب وہ جو پیسے نشے کے تھے وہ تو ختم ہو گئے، اب قربانی بہت تھی اس کی، کیونکہ وہ پیسے یہاں لگا دیے اس نے. تو جب کوئی آدمی کوئی بھی نیکی کرتا ہے اور وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں کیا دکھلاوا ہو سکتا تھا؟
اخلاص سے بھرا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں. اس کے اندر اللہ نے توبہ کی کیفیت پیدا کی. ایک لہر آئی توبہ کی, اور اس کے منہ سے پتہ کیا نکلا؟ اس نے یہ کہا, اے اللہ, جیسے میں نے تیرے پاک نام کو گندگی سے اٹھا کے پاک اور صاف کیا, اے اللہ اس طرح تو مجھ گندے کو بھی پاک کر دے. یہ اس کی کیفیت تھی. قبول ہو گیا اللہ کے یہاں. ایسی توبہ ہوئی, اپنے وقت کے شیخ بن گئے, اتنے بڑے شیخ بن گئے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. جب یہ گزرتے تھے نا وہاں سے, تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے مسلک اور مذہب کے امام تھے, وہ ان کے ادب میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہو جاتے تھے. یہ بات ہے جس پہ اس مولوی صاحب کو اشکال ہوا, تو انہوں نے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. جو ان کے طلباء تھے امام احمد بن حنبل, ان کو یہ ناگوار ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ہوں گے شیخ, یہ بڑے بزرگ ہوں گے, لیکن ہمارے جو شیخ ہیں جو امام احمد بن حنبل, وہ تو عالم ہیں, اپنے مذہب کے امام. یہ عالم تھوڑی ہیں, وہ عالم تو تھے نہیں. تو ان طلباء نے امام احمد بن حنبل سے کہا, اپنے استاد سے, حضرت ٹھیک ہے وہ جتنے بڑے بھی بزرگ ہیں, آپ ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ تو کتاب اللہ کے عالم ہیں, یہ تھوڑی کتاب اللہ کے عالم ہیں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا, میں کتاب اللہ کا عالم ہوں اور یہ اللہ کے عالم ہیں. میں اللہ کی کتاب کو جانتا ہوں, یہ تو اللہ کو جانتے ہیں. تو ہیرے کی قدر تو جوہری جانتا ہے. امام احمد بن حنبل پہچانتے تھے کہ کتنے تعلق میں اللہ والے آدمی ہیں یہ. تو اللہ نے ان کو وہاں پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک انسان کی جسم ہوتا ہے, ایک انسان کی روح ہوتی ہے, اسی سے مل کر انسان بنتا ہے. تو یہ جو فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, تو یہ جو فَاتَّبِعُونِی فرمایا کہ میری اتباع کرو, ایک اتباع کا جسم ہے, ایک اتباع کی روح ہے. اتباع کا جسم کیا ہے؟ کہتے اتباع کا جسم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی ظاہری زندگی. آپ کا عبادات ہیں, آپ کا پہننا, آپ کا اوڑھنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, رہنا سہنا وغیرہ وغیرہ جو ہمیں نظر آتا ہے, ان ساری چیزوں کی اتباع کرنا, یہ تو اتباع کا جسم ہے. اور اتباع کی روح کیا چیز ہے؟ کہتے اتباع کی جو روح ہے یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اور فکر ہے. جو غم اور فکر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. کہیں اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی جان کو گھونٹ ڈالیں گے اگر یہ لوگ ایمان پہ نہیں آئے؟ ٹھیک ہے فکر کرنا, غم کرنا, لیکن اتنا فکر کرنا کہ آپ کی جان ہی چلی جائے, یہ غم اور فکر تھا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ فرما رہے ہیں آپ کے غم کو. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, یہ بھی اللہ آپ کے غم اور فکر کے بارے میں فرما رہے ہیں. کیا غم تھا, کیا فکر تھا آپ کا. تو جیسے آپ کی ظاہر میں اتباع ہے, ایسے آپ کے غم اور فکر کے اندر اتباع. ایک ایک امتی کے بارے میں ہمارے اندر غم اور فکر پیدا ہو جائے. کوئی آدمی غلط راستے کے اوپر ہو, ہم اس کے لیے بے چین ہو جائیں گے. یہ بے چینی پیدا کرنا اس محنت کی روح ہے, اس محنت کا اصل ہے. اور یہ جب آدمی کے اندر پیدا ہو جائے
تو پھر اس کے لیے دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں میں لگنا مشکل ہو جائے گا، مجاہدہ بن جائے گا، طبیعت نہیں لگے گی اس کی طبیعت لگے گی پھر ان اعمال کے اندر طبیعت لگے گی۔ اور جو دنیا کی ضروریات ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من جعل الہموم ہما واحدا ای ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم الدنیا و ہم الآخرہ، جو سارے غموں کا ایک غم بنا لے، اے اللہ میری آخرت کا کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا کیا، اور اے اللہ ان سارے انسانوں کا کیا بنے گا، یہ غم لگ گیا، یہ فکر لگ گئی۔ فرماتے ہیں جس کو یہ فکر لگ گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس آدمی کے دنیا اور آخرت کے غموں کا کفیل اور ذمہ داری اللہ لے لیتے، میں اس کے سارے غموں کو دور کر دوں گا، میں اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا جس کا یہ غم بن جائے۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی سی دکان کے لیے، چھوٹے چھوٹے سے کاروبار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے دنیا کے مسائل کے لیے آدمی اپنی زندگی لگا دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے۔ ایک صاحب سے میں ملا انگلینڈ میں، میری ملاقات ہوئی ان سے، تو بڑی عمر، مجھ سے وہ 15-20 سال بڑے تھے، ابھی ان کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بخشش کرے۔ بہت اچھے آدمی تھے لیکن بہت مالدار آدمی تھے، بہت مالدار۔ کہنے لگے میرے بھائی کو کینسر ہو گیا تھا جوانی میں، 20 سال وہ بستر پہ رہا۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو اپنے بھائی کی خدمت کر لے۔ میں نے 20 سال اس کی خدمت کی، کوئی دنیا کا کام نہیں کیا۔ پھر بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے سہ روزہ لگا ہوا تھا تبلیغ میں، باقی نمازی وہ پکے تھے، دین سے محبت تھی، تبلیغ سے محبت تھی، اور وہ 3 دن بھی حضرت جی کے ساتھ لگے تھے یورپ میں، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ جب وہ انگلینڈ آئے تو ان کے قافلے میں انہوں نے 3 دن لگائے۔ میرا اچھا تعلق ہو گیا ان سے، میں انہی کے گھر مہمان ٹھہرتا تھا، کبھی جاتا تھا تو بڑا مکان تھا انگلینڈ میں ان کا، حویلی تھی، حویلی، اور وہ بھی لندن شہر کے اندر، جب بہت مہنگا مکان ہے، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگے، 15-20 سال ہو گئے، میں ہمیشہ رمضان کا چاند مکے میں دیکھتا ہوں اور عید کا چاند میں مدینے میں دیکھتا ہوں، پھر میں واپس آتا ہوں، یہ میرا معمول ہے، میں اور میری گھر والی۔ مجھے کہا تو بھی آئے ایک دفعہ، تو میں بھی گیا 1 مہینے کے لیے، بچوں کو لے کے ان کے ساتھ رہا میں۔ اس کے بعد میں جب انگلینڈ گیا، بھائی آپ سب متوجہ ہیں نا بھائی، ہیں تھوڑی توجہ سے انشاءاللہ، کیونکہ تھوڑا سا سننا مجاہدہ ہوتا ہے نا، بات کرنا تو کوئی مجاہدہ نہیں ہوتا، سننے والوں کی قربانی ہوتی ہے۔ آپ تھوڑی، میں کوئی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے تھوڑی سی ترغیب، تمہید، جو آپ سمجھ لیں۔ تو وہ کہنے، میں انگلینڈ گیا اس کے بعد، تو انہوں نے نیچے مکان تھا اور اوپر بھی مکان تھا اور پیچھے کھیلنے کی جگہ تھی کافی بڑی، تو اوپر مجھے انہوں نے کمرہ دیا تھا، وہیں میں رہتا تھا جب جاتا تھا۔ میرے برابر میں جو کمرہ تھا اس میں یہ جو حاجی صاحب تھے جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، ان کے 2 پوتے وہاں رہتے تھے، دونوں تقریباً ہم عمر تھے، 1 سال کا فرق تھا، ایک 14 سال کا ہوگا تو دوسرا 15 سال کا تھا، اتنا فرق تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب ہم آئے مسجد سے، ومبلڈن مسجد کہلاتی ہے، ومبلڈن جامع مسجد، وہاں ہم نماز پڑھی ہے، واپس آئے، تو میں اپنے کمرے میں گیا، حاجی صاحب کا کمرہ نیچے تھا، تو وہ بچوں کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، میری نظر پڑ گئی تو میں پریشان ہو گیا،
میں نے دیکھا دونوں بچوں کے 2 پلنگ لگے ہوئے ہیں اور دونوں اپنے پلنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لیٹنے کی تیاری میں، برابر میں دونوں بھائی، اور دونوں کے پاس ایک مشین رکھی ہوئی ہے، اتنی بڑی مشین تھی، اتنی بڑی، ایک مشین رکھی ہے ادھر، ایک مشین ہے ادھر، اور اس میں سے ایک ٹیوب آ رہی ہے، اس میں ایک سوئی لگی ہوئی ہے۔ تو میرے سامنے، ان کو نہیں پتا میں دیکھ رہا ہوں، ایک بھائی نے یہاں پہ سوئی لگائی اور اس کے بعد اس نے مشین کے بٹن کو دبا دیا، مشین چالو ہو گئی اور سو گیا۔ دوسرے نے بھی یہی کیا۔ اب مجھے بڑا تجسس تھا۔ صبح ناشتے میں، فجر کے بعد جب ہم ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے ان کے دادا سے کہا، میں نے کہا حاجی صاحب کیا بات ہے؟ میں نے رات کو یہ دیکھا۔ کہنے لگے دیکھ لیا تم نے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے میرے پورے خاندان میں سارے بچے بچیاں اور ان کے بچے بچیاں سب کو تھیلسمیا کی بیماری ہے، خون نہیں بنتا ان کا خون نہیں بنتا۔ کہ جتنے بچے اب پیدا ہوں گے اور ان کو بھی یہی ہوگا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، ان سب کو تھا، اور باقی جتنے پوتے پوتیاں نواسے ان سب کو بھی تھا۔ میں نے جب سنا نا یہ بات، میں نے دل میں نے کہا خدا نہ خواستہ میں ہوتا ان کی جگہ تو میں تو مر جاتا۔ ایک آدھی بچہ ایسا ہوتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بچوں کی تکلیف کو دیکھنا۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو مشین ہے نا، ہم میں ہر بچہ بچی جو ہے یہ ہفتے میں 2 دفعہ ہسپتال جاتے ہیں، ان کا خون نہیں بنتا، خون ختم ہو جاتا ہے، تو ان کو خون ڈالا جاتا ہے، دوسرا خون ڈالتے ہیں، تو وہ اپنا خون تو ہوتا نہیں ان کا، اس میں ایک چیز بولتے ہیں آئرن، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو مشین ہے یہ سب لگاتے ہیں گھر میں، اور یہ مشین اس آئرن کو رات کو نکالتا ہے۔ یہ میں آپ کو 15 سال 18 سال پرانی بات سنا رہا ہوں، اب نئی مشینیں آئی ہوں گی۔ تو یہ وہ مشین ہے نا جی۔ تو میں نے دیکھا ان کی طرف، میں نے کہا حاجی صاحب آپ اب تک زندہ ہیں؟ کہنے لگے میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں، کیونکہ میں نے ان سے سنا، کسی اور سے نہیں سنا، اس لیے سنا رہا ہوں، ادھر ادھر کی سنی ہوئی بات میں نہیں سنا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ کئی سال پرانی بات ہے، میں یہ حالات دیکھ کے میں ڈپریشن میں چلا جاتا تھا۔ انسان یہ کیا کرے گا، بہت دنیا اللہ نے دی ان کو بہت، لیکن میں ڈپریشن میں چلا جاتا کہ یہ میرے ساتھ، اور اب سارے بچے ایسے ہی ہوں گے۔ تو کہنے لگے میں رمضان میں مکہ مکرمہ میں تھا، پہلے ایک ہوٹل ہوتا تھا حرم کے سامنے، دلہ ہوٹل مکہ میں، اب وہ ٹوٹ گیا اور وہاں پہ وہ حرم میں شامل ہو گئی جگہ، اسی میں یہ ٹھہرتے تھے ایک ہی ہوٹل میں بھی وہیں ٹھہرا 1 مہینے ان کے ساتھ۔ تو کہنے لگے ایک دن میں بہت پریشان ہو کے ڈپریشن میں ہو گیا، یہی سوچ کے، تھے وہ بہت زوردار آدمی، چودھری ہوتا ہے نا جیسے بڑا، ایسے چودھری آدمی تھے وہ۔ کہنے لگے میں حرم میں چلا گیا اور میں نے جا کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ لیا، اور میں نے اللہ سے کہا اے اللہ تو کب تک میرے ساتھ ایسا کرے گا؟ اللہ سے کہا جا کے تو کب تک میرے ساتھ ایسا کرے گا؟ پتہ ہے مجھے کیا کہتے اللہ کی قسم میں نے ان کانوں سے اللہ کا جواب سنا، کیونکہ خود سنا رہے تھے تو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا حاجی صاحب کیا جواب ملا آپ کو؟ کہنے لگے اللہ نے فرمایا کہ چلا مت، میں نے تیرے لیے آخرت میں بہت رکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ قبول ہے، آج کے بعد کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ کیا ڈپریشن ختم ہو گیا، سودا ہو گیا اللہ سے سودا ہو گیا۔ تو آدمی بعض مرتبہ ایسی چیزوں کے اندر ہی اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ نے ہم پہ کتنی نعمت فرمائی، اللہ نے ہم پہ کتنی رحمت فرمائی۔
اللہ کی قسم ہم تو ایک ایک نعمت سوچے نا، اور 100 زندگیاں اللہ دے دے ہمیں، اور وہ ساری زندگیاں سجدہ شکر میں گزارے، ہم اللہ کی نعمت کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ تو کہتے کون سی نعمت؟ کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہو جائے کیا کرتے بھائی، کیا کرتے؟ ایک واقعہ یاد آیا، سنا دوں آپ کو، یاد آ گئی ایک بات، بس پھر میں اپنی بات خلاصہ کر لوں گا۔ مجھے وہ گھڑی میں ٹائم نظر نہیں آ رہا۔ ہم لوگ برما میں تھے، ہماری جماعت تھی برما میں، پہلے ہم تھائی لینڈ گئے، پھر ہم برما گئے، پھر ہم بنگلہ دیش گئے۔ حافظ عبدالرشید صورتی صاحب ہمارے رحمۃ اللہ علیہ، بخت منیر صاحب، بھائی واصف منظور صاحب، ہماری جماعت تھی۔ ہم برما میں تھے تو ایک جماعت ہندوستان سے آئی، اس جماعت میں ایک ساتھی بمبئی کے تھے، وہ میرے دوست تھے۔ دوست یوں تھے کہ ہمارے پہلے بھی سفر ساتھ ہوئے تھے، وہ بمبئی سے آتے تھے، ہم زبان تھے، ہماری زبان ایک تھی، تو دوستی تھی ہماری آپس میں۔ وہ مجھے سنانے لگے کہ میں ابھی مقامی چلہ لگا کے آ رہا ہوں، ہندوستان میں پیدل چلہ لگایا۔ میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے مشرقی پنجاب میں۔ مشرقی پنجاب لاہور سے لگا ہوا علاقہ ہے، سکھوں کا علاقہ ہے۔ کہنے لگے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے پیدل جماعت تھی ہماری، تو ایک جگہ پہ فاصلہ بہت زیادہ تھا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، تو یہ ہوا کہ ہم ریل میں چلے جائیں، پھر پیدل چلیں گے۔ تو ہم اسٹیشن پہ آ گئے، اور جیسے ہمارا طریقہ ہے جہاں بیٹھے وہاں اعمال کی فضا بنائی جائے، تعلیم کا حلقہ، بعض دفعہ تو آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس عمل کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہم نے تعلیم کا حلقہ لگا لیا، ریل آنے میں کچھ دیر تھی، ایک بوڑھا سکھ آیا اپنی گھر والی کے ساتھ، دونوں بوڑھے بوڑھی تھے۔ اس نے کہا اپنی بیوی کو تو یہاں بیٹھ، میں ٹکٹ لے کے آتا ہوں۔ وہ ٹکٹ لینے چلا گیا، تو جماعت تعلیم کر رہی تھی، اس میں فضائل قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ یاسین کے فضائل۔ اب اس عورت کے کان میں آواز گئی تو وہ عورت آ گئی، کہنے لگی بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہم مسلمان ہیں، یہ فضائل قرآن ہیں، اس میں ایک سورہ ہے سورہ یاسین، ہم اس کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ 1947 کی بات ہے، جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہوئی، میری عمر 15-16 سال کی تھی۔ وہ عورت کہہ رہی ہے میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ پاکستان جا رہی تھی، ریل کے اندر ہم ہجرت کر رہے تھے، میں مسلمان تھی اور میں حافظ قرآن تھی۔ وہ عورت کہہ رہی ہے جب ہماری ریل اس جگہ پہ پہنچی تو سکھوں نے ہماری ریل کو روک لیا اور انہوں نے سب کو نیچے اتارا، اور جتنے مرد تھے ان کو انہوں نے ہمارے سامنے سب کو قتل کر دیا۔ اب ہم لڑکیاں اور عورتیں رہ گئے۔ وہ کہنے لگی ہمیں پتہ تھا اب ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے سامنے کنواں نظر آیا، میں بھاگی اس طرف کہ میں کنویں میں چھلانگ ماروں۔ کہنے لگی جب میں بھاگ کے کنویں پہ پہنچی تو کنواں مسلمان بچیوں عورتوں سے پہلے ہی بھرا ہوا تھا، اور میں ان کے ہاتھ لگ گئی۔ بھائی صاحب میں نے اپنے اس ایمان کو اپنے سینے میں بچا کے رکھا ہے۔ میں قرآن تو بھول گئی ہوں لیکن سورہ یاسین مجھے تھوڑی سی یاد ہے۔ کہنے لگی
آپ میرے لیے قیامت میں گواہ بننا کہ میں بھی مسلمان ہوں، اللہ کے یہاں گواہی دے دینا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تقسیم کے وقت مسلمان عورتیں 60,000 کی تعداد میں یہ سکھوں کے گھر میں گئی، 60,000 کے قریب۔ تو ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اللہ نے ہم پہ کیا نعمت اور رحمت فرمائی۔ اب جو اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا یہ اللہ نے دیا، اس کو اللہ کے دین کے لیے ہم لگا دیں۔ ہمیں 1000 زندگی اللہ دے، وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کرے، تو ہم اس کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ بس میرے محترم دوستو، ہمارا فکریہ بدل جائے، ہمارے جذبات بدل جائے، چھوٹے چھوٹی چیزوں کے جذبے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں ایمان والے کا جذبہ کیا ہونا چاہیے، ایمان والوں کے جذبات کیسے ہونے چاہیے۔ یہ کوئی جوش ووش کی بات نہیں ہے بھئی، جوش میں اور ہوش میں، اور وہ ہمارے جو کام ہے نا عمومی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، عمومی بات کہہ رہا ہوں، جو ہمارے حالات ہیں اور جو ہمارے جذبات ہیں، نہ وہ جوش والے ہیں نہ وہ ہوش، ہم تو مدہوش ہیں، دنیا کی محبت میں مدہوش۔ جو آدمی اپنی موت کو بھول گیا ہو وہ بے ہوش نہیں ہے، موت کو ہی بھولے ہوئے، مرنا ہی نہیں ہے۔ ابھی وہ ہمارے بنگلہ دیش کے 2 ساتھی کل آئے، کل کی بات ہے، جماعت میں آئے 2 ساتھی، یہ صدر میں گئے اپنے کسی کام کے لیے، 2 آدمی آئے، ہم پولیس والے ہیں، تلاشی لی اور چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے ہاتھ ڈالا تو $1700 نہیں ہے جیب میں، مسلمان ملک ہے، اللہ کے مہمان ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے، ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ ہم کہیں ہم مسلمان ہیں؟ یہ تو ہمارے حالات بن گئے، یہ ہمارے حالات بن گئے۔ دیکھو ناراض نہیں ہونا آپ، ہم سب ایک ہی ہیں۔ ابھی بنو سے ایک جماعت آئی، بنو کے علاقے سے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بنو ہے نا، یہ ہمارے ایک بہت اچھے دیندار علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ بنو میں دینداری بہت، نمازی بہت، اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن جو ساتھی وقت لگا کر آئے، ابھی 2 ہفتے پرانی بات ہوگی، 3 ہفتے، پتہ ہے انہوں نے مجھے کیا کہا؟ مکی مسجد میں عصر کی نماز میں بیٹھا تھا، وہ صاحب میرے برابر میں جاننے والے تھے، کہنے لگے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ابھی بنو سے آیا، چلا لگا کے کہنے لگے بڑی فکر کی بات ہے، کہتے ہیں اوروں کو تو نہیں بتا سکتے، آپ لوگوں کو تو بتا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے مسجدیں بھری ہوئی ہیں لیکن نوجوان مشکل سے نظر آتے ہیں۔ کہنے لگے جو جماعتیں نکلتی ہیں اس میں بھی 80-90% 40 سال سے بڑی عمر کے لوگ، نوجوان نظر نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں جی اتنی 1000 جماعتیں نکل گئی، یہ میں بنو کی نہیں بات، یہ عمومی بات ہے۔ تو کیا ہوگا؟ کہتے جس دن گھر سے نانا کا جنازہ نکلا اس دن گھر سے دین کا جنازہ بھی ساتھ نکلے گا۔ نانا تھے ہمارے، دادا تھے ہمارے، والد تھے ہمارے، ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں پر ہیں؟ اب اس کا فکر کون کرے گا؟ اس کا فکر کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک مسئلہ آ گیا، ہم ایک بزرگ کے پاس چلے گئے، میں اور ڈاکٹر امجد صاحب ایک بزرگ کے پاس چلے گئے مشہور، تو کسی نے کہا، وہ فرمانے لگے وہ بزرگ، بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو ڈاکٹر امجد صاحب بھی بزرگ ہی تھے خود، پتہ ہے کیا جواب دیا انہوں نے کہا حضرت مشکل کام بھی کرنے کے ہوتے ہیں، چھوڑنے کے نہیں ہوتے۔ مشکل کام بھی کرنے کے ہوتے ہیں، چھوڑنے کے تو نہیں ہوتے وہ۔ تو اگر ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ملکوں میں جا رہے ہیں، کون سا ملک ہے
جہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں وہاں میں جاؤں. یہ جذبات ہونے چاہیے آدمی. مشکل سے مشکل جگہ ہمیں بتائے. کہنے لگے جی وہاں تو یہ ہوتا ہے, وہاں تو سانپ ہے, وہاں تو بچھو ہے, وہاں تو اتنی. بھئی آدمی رہتے ہیں کہاں, جیسے وہ رہتے تھے ہم رہیں گے. انسان رہتے ہیں نا وہاں پہ, فرشتے تو نہیں رہتے, جنات تو نہیں رہتے وہاں پہ, تو ہم بھی رہیں گے ان کے ساتھ. مسئلہ کیا ہے؟ چلے میں کہاں جائیں گے؟ کہا وہاں جائیں گے جہاں کوئی نہیں جائے گا. ڈرائیونگ میں بات چلتی ہے نا بھائی, سردیوں میں سرد جگہ پہ جاؤ, گرمیوں میں کہاں جاؤ؟ مری میں جاؤ, گرم جگہ پہ جاؤ. اب اس وقت جو ٹھنڈے علاقے ہیں نا, ٹھنڈے علاقے, وہاں ابھی ایک جماعت ہم نے بھیجی اپنے محلے, جس میں ہمارے بھائی شفیع گئے ہوئے. بھائی شفیع نے کہا, میں نے کہا شفیع بھائی یہ ہے تقاضا, اگر آپ جا سکتے. کہا میں تو شفیع بھائی تو اللہ والے آدمی ہیں, ہم تیار ہیں. میں نے کہا آپ جاؤ, آپ آئیں گے پھر ہم جائیں گے. ان کو بھیج دیا چترال ہم نے. ابھی وہ کل نکلیں گے واپسی کے لیے. مجھے پتا ہے فون پہ کیا کہا. مجھے حیرت ہوتی ہے, تم یہاں پر پہلے آ چکے ہو, تم واپس کیوں آئے؟ یہ تو واپس آنے کی جگہ ہی نہیں ہے. جس مسجد میں گئے چلے 3 چلے کی نقد جماعت, جس علاقے میں گئے سال اندرون کی جماعت, بیرون کی جماعت, نقد نقد. اور اب اور نکلیں گی جماعتیں وہاں سے. ٹھنڈا موسم ہے نا, فارغ ہے. کہتے ہیں دسمبر جنوری میں گلگت میں, چترال میں ایک جماعت بھی نہیں ہوتی, کبھی کبھی ایک جماعت ہوتی. ہم جب بھی گئے انہوں نے کہا جی آپ کی جماعت ہے, کبھی ایک جماعت اور ہوتی ہے, کوئٹہ کی آتی ہے, باقی کوئی نہیں آتی. اور بھرا ہوا ہے وہاں پہ, سارا علاقہ فارغ بیٹھا ہوا ہے. تھوڑی سی محنت. ہم ایک علاقے میں گئے, وہاں پہ دسمبر کا مہینہ تھا, تو میں بازار میں تھا, تو کچھ لوگ نظر آئے, عجیب سے چہرے تھے, مختلف لوگ تھے, کالی کالی ان کی چمڑیاں تھیں, حالانکہ وہاں کے لوگ تو بہت گورے اور خوبصورت. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اس علاقے کے لوگ ہیں, سردی سے ان کی چمڑی جل گئی ہے. -35 وہاں پہ ہوتا ہے دسمبر, -35. اس وقت میں نے چیک کیا -22 تھا اس وقت. اگلے مہینے میں -35. میں گیا ہوں وہاں پہ, سردی میں گیا ہوں. وہاں رہتے ہیں یہ لوگ, تو ان کی کھالیں کالی ہیں, اور یہ بس اب راشن لے کے جا رہے ہیں. اب یہ 6 مہینے تک نکل نہیں سکیں گے وہاں سے, برف میں بند ہو جائیں گے چاروں طرف سے. ایک گاؤں ہے وہاں پہ, گلیشیئر نیچے ہے اور گاؤں اوپر ہے. سردی کا عذاب کہتے ہیں نا جس کو, وہ ہے. لکڑی بھی نہیں ہے وہاں پہ, بجلی بھی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, آدمی رہتے ہیں. میں بھی نہیں گیا تھا کبھی. جب میں نے ان کو دیکھا مجھے بڑا وہ ہوا کہ بھائی, پھر میں نے حالات پوچھے, حالات پتہ چلے. ہم مرکز آ گئے. وہاں پہ مرکز میں آ کے میں نے پرانے ساتھیوں سے بات کی. میں نے کہا کہ بھائی اس علاقے میں آپ میں سے کوئی گیا؟ کہنے لگے بھائی ہم تو نہیں گئے کبھی. میں نے کہا آپ تو مشورے والے ہیں, سارے ذمہ دار ہیں, آپ کا علاقہ ہے, تو آپ کو حالات کیسے پتہ چلیں گے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے, لیکن یہ وہاں جانے کا وقت نہیں ہے, جون جولائی میں جائیں گے, پھر حالات لے لیں گے. تو میں نے ان کو کہا مسئلہ کیا, کیوں نہیں گئے آج تک آپ؟ کہنے لگے اتنا دور کا علاقہ ہے نا, تقریباً شہر سے 4x4 سمجھتے ہیں نا, وہ جو گاڑی پہاڑ میں چلتی. کہنے لگے کم سے کم 15 گھنٹے لگیں گے وہاں پہنچنے میں, وہ بھی گرمیوں میں. ابھی تو بند ہے, یا پیدل جانا پڑے گا یا گھوڑوں پہ جانا پڑے گا, انہوں نے کہا. اور صرف 2 مسلمانوں کے گھر ہیں, باقی سب غیر مسلم ہیں. تو میری دوستی تھی ان سب سے, ساتھی ہم پرانے تھے, سب ساتھ بڑے ہوئے تھے ہم لوگ. میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ 2 بھی نہ رہے, 2 گھر ہیں نا مسلمانوں کے, ہم نہیں جائیں گے پھر, تو وہ 2 بھی نہیں رہیں گے. کا مطلب تو یہ ہوا. کہا تم کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا جانا چاہیے, ہم تو جا رہے ہیں کل, ہم کل جائیں گے. مجھے پکڑ لیا انہوں نے, کہنے لگے میں نے کہا جذباتی ہونے کی بات تھوڑی ہے یہ. میں نے کہا آپ میں سے کون چلے گا, کوئی تیار نہیں ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں,
ہم گئے ایک جگہ، بات کی ایک آدمی سے، اس نے کہا کہ میں اس راستے سے واقف ہوں، میں گاڑی بھی چلا سکتا ہوں اور میں میکینک بھی ہوں، میرے پاس چینیں بھی ہیں، وہ جو لگاتے ہیں نا، میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ میں نے ان سے کہا بھائی ہم جا رہے ہیں، تم کو آنا ہے تو آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ اب وہ پریشان ہو گئے، بھائی یہ تو جا رہے ہیں۔ پھر 2 پرانے ذمہ دار تیار ہوئے، وہ ہمارے ساتھ گئے۔ اب وہ کیا کہہ رہے تھے، 2 مسلمانوں کے گھر ہیں، پتہ ہے کیا ہوا؟ 12 آدمی 4 مہینے کے وصول ہوئے۔ 12 آدمی 4 مہینے کے وصول ہوئے۔ اب وہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوئے، پچھلے سال ہم گئے تھے تو شہر میں ہمیں ان کا فون آیا، وہاں سے خبر آئی، کہنے لگے ہم 10 ساتھی اور تیار ہو کے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ماحول، مدرسے بن گئے وہاں، مکاتب بن گئے، مسجدیں، ہر سال 1-2 مسجدیں اس علاقے میں نہیں بن رہی۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اگر ہمارے یہ جذبات بن جائیں، جیسے لوگ دنیا کے لیے نہیں کرتے لوگ۔ مجھے ایک نوجوان ملا ادھر ہمارے علاقے میں، ہمارے امام صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی بھی عجیب و غریب شکل تھی۔ تو امام صاحب نے میرا تعارف کرایا، مجھے کہنے لگے یہ لڑکا جو ہے نا، یہ ایک زمانے میں یہاں رہتا تھا، چھوٹا تھا، پھر یہ چلا گیا، کینیڈا چلا گیا۔ کینیڈا سے یہ چلا گیا الاسکا، ایک ملک ہے الاسکا، بہت سردی ہے وہاں، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا -60 ہوتی ہے، -60 ایسی سردی ہوتی ہے، کبھی کبھی بے خیالی میں ناک صاف کرے تو ناک نکل آتی ہے، ہاں وہ تو پتھر کی بن جاتی ہے۔ -60 کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ وہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا وہاں رہتا ہے، یہ کیا کرتا ہے وہاں؟ کیا وہاں کوئی $5-7 گھنٹے کے زیادہ ملتے ہیں؟ تو وہاں گیا ہو، $5-7 زیادہ جو عام ملتے ہیں امریکہ کینیڈا میں، اس سے $5-7 گھنٹے کے زیادہ ملتے۔ پھر کہنے لگے وہاں اس کو یہ بیماری ہو گئی جس سے اس کی شکل عجیب ہو گئی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، بہت پرانی بات۔ میں نے کہا کون سی بیماری ہو گئی؟ کہا اس کو اسکیلوڈرما ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر امجد صاحب سے کہا اسکیلوڈرما کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے بس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، انسان مر جاتا ہے۔ میں نے کہا ہوتا کیا ہے؟ کہا جو نسیں ہیں نا اندر وہ سکڑ جاتی ہیں، خون نہیں ہوتا، خون آگے، تو سب سے پہلے یہ انگلیاں جھڑنے لگتی ہیں، جھڑ جاتی ہیں۔ وہ آدمی 1-1.5 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ آدمی اگر $5 کے لیے جان دے سکتا ہے تو ہمارے لیے تو کیسا اللہ نے راستہ دیا۔ کہتے بچ گئے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ کوئی مسئلہ ہے ہم لوگوں کے لیے؟ واپس آ گئے تو غازی، اور مر گئے تو اتنی آسانی سے آدمی مرتا نہیں وہاں پہ، سارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اتنی آسانی سے تھوڑی مرتا ہے آدمی، تو بڑے بڑے مقدر والے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال میرے محترم دوستو، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہوگا، جیسے مغرب سے پہلے بھی اعلان ہوا کہ انشاءاللہ ہمارے کراچی کا جو اجتماع ہے وہ انشاءاللہ 25 دسمبر کی شام سے ہوگا۔ اس دفعہ دسمبر کی تاریخ طے ہو گئی، بالکل اجتماع قریب آ گیا، 26، 27، 28 کو انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ بھائی اب ہم سب محنت شروع کریں اجتماع کے لیے، اور ہر مسجد سے جماعتیں نکلیں، اور کم سے کم اللہ ہمیں توفیق دے، اجتماع سے پہلے جماعت، اجتماع پر جماعت، کم سے کم اتنا تو ہو جائے، ہر مسجد والے اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ میری آخری بات ہے، اور واقعی آخری بات ہے نا جی، اس کے بعد میں تشکیل شروع ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے میرے محترم دوستو، 1994 کی بات ہے، 94 کی، انگلینڈ میں اجتماع تھا ڈیوسبری کا۔ ہمارے سب حضرات تشریف، ہندوستان والے، پاکستان والے، حاجی عبدالوہاب صاحب وغیرہ، مولانا انعام الحسن صاحب، سارے حضرات وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ ہماری بھی جماعت تھی مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہاں پہ۔ 8000 کے آدمیوں کا انتظام کیا تھا انہوں نے ڈیوسبری میں، اور وہاں تو اجازت لینی پڑتی ہے پولیس سے، فائر بریگیڈ سے، سول ڈیفینس سے، 8 محکموں سے اجازت لینی پڑتی۔ تو انہوں نے اجازت لی تھی 8000 آدمیوں کی، آگے 20000،
مجمع 20,000 کا تھا. تو 20,000 کا مجمع تھا. اس میں دوپہر کو اور رات کو 2 وقت 20,000 آدمیوں کی گھر سے چپاتیاں بن کے آتی تھی. آپ یقین مانیے میری بات پہ. ہم تو حیران تھے. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پورا جو علاقہ ہے نا 500 مکان مسجد کے ساتھ یہ سب مسلمانوں کے ہیں. کہنے لگے جتنی عورتیں ہیں ان کے روزے ہیں 3 دن روزے ہیں ان کے. اور عورتیں جو ہیں نا 4 5 عورتیں ایک گھر کے اندر ٹھہری ہوئی ہیں. مرد سب ان کے اجتماع میں ہیں. اب وہ عورتیں مل کے سارا دن روٹیاں بناتی ہیں روزے کی حالت میں. اور ان کے جو بچے ہیں وہ گھر سے روٹیاں لے کے اجتماع گاہ پہنچانا. پورا خاندان اس میں لگا ہوا ہے. 20,000 لوگوں کو چپاتیاں کھلا رہے ہیں ہاتھ کی بنی ہوئی. تو اب ایسے جو اجتماع ہوتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے. مجھے ایک جگہ سے پیغام آیا پہاڑی علاقوں سے. تو وہ پوچھنے لگی خواتین کہ بھائی اجتماعی روزہ کس دن سے شروع ہوگا؟ میں تو پہلے سمجھا نہیں اجتماعی روزہ کون سا ہوتا ہے. تو پتہ چلا پورے شہر کے اندر رائبین کے اجتماع کے لیے عورتیں 3 4 دن روزے رکھتی ہیں. اس کو اجتماعی روزہ